سفہا جمع سفیہ، جیسے فقہا جمع فقیہ۔ سفہا خفیف العقل کو کہتے ہیں اور فقہا کامل العقل کو کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں وہ سفیہ ہے، اور پاگل اور بیوقوف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو سنت کے بجائے بدعت کو دین سمجھتا ہے، اور جو توحید کے بجائے شرک کو اسلام سمجھتا ہے، اور جو اللہ کے بجائے قبر درگاہ سے مانگتا ہے وہ مجنون و پاگل، اس کی ابتدا میں نماز اہل حق کی اور اہل صحت کی نہیں ہوگی۔ باقی اپنے وقت پر دلائل پیش کروں گا، صرف اتنا یاد رکھو کہ ہمارے اربع متون میں سے سب سے معتمد متن الاختیار ہے، اس کی پہلی جلد اور صفحہ 58۔ قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدع، امام صاحب نے کہا میں بدعتی کی ابتدا میں نماز کا قائل نہیں۔ اور فتح القدیر شرح ہدایہ کتاب الامامت، ابن الحمام لکھتے ہیں ھذا عند ائمتنا الثلاثہ، امام ابو حنیفہ کے علاوہ امام ابو یوسف امام محمد کے بھی عبارات مل گئی کہ وہ بھی بدعتی کی ابتدا میں نماز کے قائل نہیں ہے۔ کیونکہ ہم حنفی ہیں، حنفی کتب اور ائمہ پر اعتماد ہے، اس لیے کسی ایسے فتویٰ یا دارالافتاء کی خدمت میں معذرت خواہ جو اپنے بزرگوں کے خلاف فتوی لے کر آئے، اس لیے ان فتاوا کا میرے سامنے حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ یا تو ان کو جانتے نہیں ہے یا توحید و سنت مانتے نہیں ہے، ایک صورت میں معذور ہے اور دوسری صورت میں تو اور خطرہ زیادہ ہے۔ عاجز اور فقیر کا علی الاطلاق فتویٰ ہے کہ اہل بدعت جو 3 عقیدوں کے مرتکب ہے، بشریت انبیاء کے منکر، ادعاء غیب لغیر اللہ للانبیاء والاولیاء، اور ہر جگہ حاضر ناظر یا مشکل کشا کا عقیدہ رکھے، ایسے اعتقاد فاسد ہے، اور ان کی اقتداء میں موحد سنی مسلمان کی نماز نہیں ہوتی۔ بقیہ مسائل انعقاد نکاح اور ذبیحہ سب زیر باز ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ساڑھا کلہ والی۔ تفصیلات کے لیے شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام صدر مدرس دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد مدنی کی کتاب الشعاب الثاقب فی رجم المسترق الکاذب، اور مولانا مرتضی حسن وزیر ناظم تعلیم دیوبند کے رسائل چاندپوری، فتاوی رشیدیہ میں بھی اس قسم کے اعتقادی بدعتی کے اقتداء میں نماز پڑھنے سے منع کرنا ہے۔ یہ ہمارا کوئی شوق نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ دودھ کو دودھ اور مونگ کو مونگ کہا جائے۔ آپ بکرے کو بھی بکرا اور کتے کو بھی بکرا حلال کریں، آپ بچڑے کو بھی حلال سمجھے اور گدھے کو بھی حلال سمجھے، تو یہ آپ کے خیر خواہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑی مداحنت ہے۔